السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کا سایہ ہم سب لوگوں پر بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ریگولر سٹوری لسنر ذیشان نے۔ ذیشان کہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوری ریگولر سنتا ہوں، مجھے آپ کے چینل کی سٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں۔ بہت شکریہ ذیشان۔ لیکن آج پہلی دفعہ میں آپ کے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کر رہا ہوں۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ یہ کہانی مجھے میرے ابو نے سنائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا جس کا نام ہریہ پور تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب انڈیا اور پاکستان اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ میرے ابو کہتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا جو کہ ہریہ پور کے نام سے مشہور تھا۔ اس گاؤں میں ایک بہت بڑے نیک بزرگ رہتے تھے، اللہ والے، جو کہ بہت عبادت گزار تھے۔ ان کا دن رات عبادت میں گزرتا تھا۔ تو کافی لوگ ان کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آیا کرتے تھے، لوگ ان سے اپنے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ وہ پھر اللہ کے ہاں رجوع کر کے لوگوں کو ان کے مسئلوں کے حل بتایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے پاس ایک ایسی عورت کو لایا گیا جس کے اوپر لوگوں کو یہ شک تھا کہ وہ ایک چڑیل ہے، یعنی کہ لوگ اس کو ایک چڑیل سمجھتے تھے۔ اکثر لوگ یہ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ کالا جادو کرتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو چڑیل کا لقب دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ رات کے ٹائم باقاعدہ ایک چڑیل بن کر سارے گاؤں میں پھرتی ہے، اور جو اس کے ہاتھ آ جائے اس کو جان سے مار دیتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ پھر گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہریہ پور چلیں گے، اور ادھر جا کر یہ دیکھیں گے، یہ پتہ کروائیں گے اس بزرگ سے کہ کیا واقعی یہ چڑیل ہے یا یہ عورت ہے۔ تو وہ جن کے گاؤں میں یہ مسئلہ بنا تھا، وہ لوگ سکھ برادری سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ وہ بھی اللہ والوں پہ سب یقین کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کا فیصلہ صرف وہی اللہ کے نیک بزرگ کر سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس ان کو لے جایا گیا۔ جب اس عورت کو انہوں نے بڑی مشکل سے کسی بزرگ کے کہنے پہ اس عورت کو 14ویں کے بعد جو 15ویں کی رات آتی ہے، 15ویں کی رات بالکل جب اندھیرا ہونے لگتا ہے، چاند مدھم ہونے لگ جاتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ اندھیرا نہیں ہوتا، چاند کی چاندنی کم ہوتی ہے۔ تو کہنے میں یہ بھی سننے میں آیا تھا تب کہ 14ویں کی رات کو ان کی جو طاقت ہوتی ہے بہت زیادہ عروج پہ ہوتی ہے ایسی چیزوں کی۔ تو ان کو اگر پکڑنا ہو یا کسی نے قید کرنا ہو تو ان کو 15ویں کی رات سے قید کرنا شروع کیا جاتا ہے۔ تو ایک بزرگ تھے جنہوں نے بہت مشکل سے اس چڑیل کو اس روپ میں قید کیا جب یہ ایک عورت کے روپ میں تھی۔ اس کو قید کر کے انہوں نے بہت مشکلوں سے رسیوں سے باندھ کر اس کے اوپر بہت کچھ عمل کر کے اس بزرگ کے پاس لے کر گئے۔ اس چڑیل کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے گاؤں والے آئے، اور سب آ کر اس عورت کو اس اللہ والے کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب اس کی عدالت میں پیش کیا گیا اس شخص کی جو کہ بہت عبادت گزار تھا، انہوں نے ان سب سے کہا کہ اس عورت کو ان کے گھر کے پاس انہوں نے ایک عجیب سا ایک درخت لگایا ہوا تھا جس کے اوپر پتے بالکل نہیں تھے، لیکن اس درخت کے اوپر پتے آنے سے پہلے ہی وہ ان پتوں کو کاٹ دیتے تھے، نہ جانے وہ ان کا کوئی عمل کا طریقہ تھا یا جو بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت کو اس درخت کے ساتھ باندھ دو، اس کے بعد یہ کبھی بھی یہاں سے بھاگ نہیں سکے گی جب تک میں نہیں جاؤں گا۔ ذیشان کہتے ہیں کہ میرے ابو نے بتایا کہ اس عورت کو اس درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اب تم سب لوگ اپنے گاؤں واپس جا سکتے ہو۔ 3 دن کے بعد جب تم لوگ ادھر آؤ گے تو تم لوگوں کو خود ہی پتہ لگ جائے گا یہ چڑیل ہے یا عورت ہے، کیونکہ میں ایک نظر میں جان چکا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد وہ گاؤں والے واپس چلے گئے اور اس عورت کو ادھر باندھ دیا گیا۔ اب وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے اپنا عمل شروع کر دیا، اور ان کو ان کے عمل سے یہ پتہ لگ چکا تھا کہ یہ ایک چڑیل ہے جو کہ عورت کے روپ میں ساری رات گاؤں میں پھرتی ہے، اور جو اس کے ہاتھ آتا ہے اس کو جان سے مار دیتی ہے۔ گاؤں میں بہت زیادہ اموات ہونی شروع ہو گئیں، اور اموات کا سلسلہ تھم نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس چڑیل کو اس اللہ والے کے حوالے کر دیا۔ اب وہ آئے، 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد وہ سب لوگ آئے، تو وہ جو عورت تھی وہ اسی روپ میں، یعنی وہ چڑیل اسی روپ میں ادھر ہی بندھی ہوئی تھی، وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ بہت بڑے عامل بھی تھے اور عبادت گزار شخص تھے۔
جنہوں نے کوئی چلا وغیرہ نہیں کیا تھا، بس ان کی زندگی کا ایک ہی دار و مدار تھا کہ وہ اللہ پاک کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو یہ رتبہ عنایت کیا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی چیز کو پہچان جاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ ایک چڑیل ہے اور اس کو آج ہی ادھر جلا کے راکھ کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس کو آج جلا کر راکھ نہیں کریں گے تو یہ سارے گاؤں میں بہت تباہی مچا دے گی۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ ایسا کرے، آج ہی ہم اس کو جلا کے راکھ کر دیں گے۔ وہ فیصلہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا، اور گاؤں والوں کو کہا کہ تم جو چیزیں چاہیے تھیں اس کو جلانے کے لیے، وہ چیزیں انہوں نے گاؤں والوں کو بتائی۔ انہوں نے وہ چیزیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔ رات ہو چکی تھی، تو رات کے ٹائم اچانک سے جب وہ اس کو جلانے کے لیے ادھر پہنچے تو وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی، اور ادھر ایک خط پڑا ہوا تھا۔ اس خط پہ لکھا تھا کہ میں نے اس عورت کو ادھر سے آزاد کروا دیا ہے، کیونکہ اب میں اس کا چلا کروں گا، اور چلا کرنے کے بعد اس کو اپنے کنٹرول میں لے کر آؤں گا، اور پھر جو بھی چاہوں گا اس سے کام لوں گا۔ وہ جس شخص نے اس چیز کو، اس چڑیل کو وہاں سے آزاد کروایا تھا، وہ ایک جادوگر تھا، اور وہ جادوگر اس عورت کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ہریہ پور تھا گاؤں، اس گاؤں میں تباہی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہاں پہ آئے دن پہلے سے بھی زیادہ اموات ہونی شروع ہو گئی، لوگوں کے مرنے کے سلسلے شروع ہو گئے۔ جو بھی اکیلا رات کے ٹائم باہر جاتا تھا، اس کی جو گردن تھی وہ کاٹ دی جاتی تھی، اور وہاں پہ تباہی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، سہم گئے، لیکن اپنے گاؤں کو چھوڑ کر جانے کا کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس شخص کو ڈھونڈنا ہوگا جس نے اس کو وہاں سے آزاد کروایا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، ذیشان کہتے ہیں کہ میرے ابو نے بتایا کہ وہ لوگ اس شخص کی تلاش میں لوگ نکل پڑے کہ کس نے اس چڑیل کو وہاں سے آزاد کروایا ہے، لیکن اس شخص کا پتہ نہ لگ سکا۔ پھر ایک اور اللہ والے سے رابطہ کر کے اس شخص کو، جس نے اس کو آزاد کروایا تھا، اس چڑیل کو قید کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ وہ چڑیل آدھی رات کو اس گاؤں میں گھوما کرتی تھی، اور وہ ساری رات اتنی عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں نکالتی تھی، جیسے کوئی گدھا بول رہا ہو، کسی جانور کی بھلکنے کی آوازیں آتی تھیں۔ اور پھر جس رات بہت زور سے اس کی رونے کی آوازیں آتی تھیں، اس رات ضرور کوئی نہ کوئی شخص اس کے ہاتھے چڑھ جاتا تھا اور وہ اس کو مار دیتی تھی۔ وہ جو بھی شخص ادھر آ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا تھا وہ ناکام ہو جاتا تھا، یا تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، یا وہ اتنا ان کو نقصان ہوتا تھا کہ وہ دوبارہ اس گاؤں کا رخ ہی نہیں کرتے تھے۔ بہت سے عامل اس کام میں ناکام ہو چکے تھے۔ ہر عامل نے اپنے ہاتھ اس کام کی طرف سے کھڑے کر دیے اور کہہ دیا کہ ہم اس چڑیل کو نہیں پکڑ سکتے۔ اب سارا گاؤں اتنا پریشان تھا کہ اس چڑیل کو پکڑنے کا کیا حل نکالا جائے۔ ہر شخص، ہر عامل اس چڑیل کو پکڑنے میں ناکام تھا۔ وہ چڑیل اس گاؤں میں ایک پرانے کنویں کے اندر رہتی تھی، اور اس چیز کو ایک وہاں کے نوجوان لڑکے نے دیکھ لیا۔ اس لڑکے نے سارے گاؤں والوں کو بتایا کہ میں رات کے ٹائم کسی کام کے سلسلے سے گھر سے باہر نکلا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ پاک نے میری زندگی بچا لی، لیکن وہ جو چڑیل تھی، وہ جو ایک عورت تھی جو کہ اس کنویں کے اندر جا رہی تھی، اور میری آنکھوں کے سامنے اس نے اس کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی۔ وہ کنواں بالکل خالی تھا، اس میں پانی نہیں تھا، تو میں یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی چڑیل ہے جو کہ اس کنویں کے اندر رہتی ہے۔ پھر ہم نے انہی اللہ والوں سے، جنہوں نے پہلی دفعہ اس کو قید کیا تھا، اور اس کے اوپر جب ہم لوگوں نے اس کو جلانا تھا تو اسی اللہ والوں سے ہم نے دوبارہ رابطہ کیا، اور ان کو بتایا کہ وہ جو چڑیل ہے وہ آفت اسی گاؤں کے اندر، اسی کنویں کے اندر رہتی ہے، اور جس نے اس کو قید کیا ہم اس کو نہیں جانتے، وہ کدھر چلا گیا اور کدھر نہیں، لیکن اس نے اس چیز کو مطلب کہ وہاں سے آزاد کروا دیا ہے۔ اچھا، پھر وہ جو اللہ والے تھے، ذیشان کہتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر گئے، اس کنویں کے پاس گئے، انہوں نے ادھر پڑھائی شروع کر دی۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد اس پڑھائی کے دوران وہ جس شخص نے اس عورت کو، یعنی اس بدرو چڑیل کو قید کیا تھا، وہ شخص اسی کنویں کے اندر اس کی لاش ملی، یعنی کہ اس کی لاش تھی اس کنویں کے اندر۔ اس چڑیل نے اس کو بھی ختم کر دیا، کیونکہ یہ ایک بدرو بن چکی تھی، ایک چڑیل تھی۔ جب اللہ والوں نے اس کو دوبارہ حاضر کیا، اور حاضر کرنے کے بعد یہ چیز پتہ لگی کہ وہ جو چڑیل تھی وہ اسی گاؤں میں رہتی تھی، اور اس کے خاوند نے اس کو کسی کو پتہ لگے بنا جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ جب وہ جل گئی تو اس کے بعد اس کی بدرو بھٹکنے لگی۔
جب اس کے بارے میں لوگوں نے پتہ کیا کہ تمہاری بیوی کدھر گئی ہے، تو اس نے سب کو یہ کہہ دیا کہ میری بیوی مجھ سے طلاق لے کر اپنے گھر چلی گئی ہے۔ اب میں سارے گاؤں کے جتنے بھی مرد ہیں، سارے گھروں میں سے چن چن کے سب کو مار دوں گی جان سے، لیکن میں اپنا بدلہ قیامت تک لیتی رہوں گی۔ پھر ان اللہ والوں نے اس چڑیل سے یہ بات کی کہ تم وہ جو شخص ہے جس نے تمہاری جان لی تھی، جو تمہارا خاوند تھا، تم یہ بدلہ اس سے لو، لیکن تم باقی گاؤں والوں کو اپنی بدلے کا نشانہ مت بناؤ۔ لیکن وہ جو چڑیل تھی وہ کہتی تھی کہ میں سارے گاؤں کو تباہ و برباد کر دوں گی، میں یہاں پہ کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی، اور ایک دن یہ گاؤں بالکل خالی ہو جائے گا، یہ میری بد دعا ہے۔ وہ اتنی سخت چیز تھی، وہ اتنی مطلب کہ حاوی تھی وہاں، کہ وہ ان کے کسی کے بھی ہاتھ نہیں آتی تھی، اس کو کوئی بھی قید نہیں کر سکتا تھا۔ ذیشان کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بد دعا دے دی اس چڑیل نے، تو اس گاؤں میں بہت زیادہ اموات ہونی شروع ہو گئیں، اور اس چڑیل نے اللہ والے سے یہ وعدہ کیا کہ میں یہ بد دعا دے کر اس گاؤں سے جا رہی ہوں، اور اب میں دوبارہ اس گاؤں میں کبھی نہیں آؤں گی، لیکن اس گاؤں میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اور پھر جو ہریا پور تھا وہ سارا گاؤں تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس گاؤں کو جا کر دیکھا، وہ گاؤں سارا ختم ہو چکا تھا، کھنڈرات بن چکے تھے، ایون کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کی ہڈیاں بھی ملی تھیں۔ تو پھر اس طرح اس چڑیل کی بدعا سے جب وہ گاؤں ویران ہو کر ختم ہو گیا، تو پھر اس گاؤں کے اوپر دوبارہ کوئی بھی شخص آباد نہیں ہو سکا، ایون کہ اس گاؤں کے اوپر کوئی بھی دوبارہ اس کے بعد گھر بنانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ گھر گر جاتے تھے۔ اس چڑیل کی اتنی گندی بددعا لگی تھی کہ اس بددعا کی وجہ سے وہ سارا گاؤں ختم ہو گیا۔ ذیشان کہتے ہیں کہ یہ کہانی میرے ابو نے مجھے سنائی تھی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ بہت شکریہ ذیشان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری شیئر کی ہے میرے ساتھ حمیرہ نے۔ حمیرہ کہتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک گاؤں کی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ایک گاؤں تھا جدھر ایک دیو کا بسیرا تھا۔ وہ دیو گاؤں میں لڑکیوں کو، عورتوں کو بہت زیادہ نقصان دیتا تھا، اتنا نقصان دیتا تھا کہ وہاں کی جو لڑکیاں تھیں ان کی وہ زندہ نہیں رہتی تھیں، ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی تھی کہ وہ جوانی میں ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ تو وہاں پہ یہ چیز کا جب اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں پہ ایک دیو کا بسیرا ہے، ایک کالے دیو کا بسیرا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ اس گاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن پھر گاؤں کے بڑے بزرگوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے بھی جائیں گے، ہم جدھر بھی جائیں گے، ایسی چیزیں کہیں نہ کہیں سے مصیبت انسان کو ڈھونڈ ہی لیتی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مصیبت کا مقابلہ کریں اور اس شیطان جن سے، اس شیطان دیو سے اپنی بچیوں کو اور اپنی گاؤں کی جان چھڑوا دیتے ہیں۔ اس دیو کا بسیرا ایک درخت کے اوپر تھا، اور اکثر لوگ دیکھتے تھے کہ اس درخت کے اوپر سے یعنی کہ اکثر خون ٹپک رہا ہوتا تھا، کیونکہ وہ جو دیو ہوتا ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، تو اکثر لوگ یہ دیکھتے تھے کہ اس درخت کے اوپر سے خون ٹپک رہا ہوتا تھا، اور وہ جو خون تھا وہ دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتا تھا۔ لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے تھے۔ کوئی بھی شخص جب بھی نیا گھر بناتا تھا، اگر اس شخص کی کوئی بیٹی ہوتی تھی تو اس گھر میں باقاعدہ اوپر سے ایسے لگتا تھا دیواروں سے خون بہہ رہا ہو، اور کچھ عرصے کے بعد اس شخص کی جو بھی وہ ہوتا تھے، ان کے گھر کی جو بچی تھی وہ بیمار ہو جاتی تھی، یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، یا وہ ایسی بیماری میں لاحق اس کو ہوتی تھی کہ وہ اس کے بچنے کے امکانات ہی نہیں ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری تھا ادھر، لیکن وہ جو دیو تھا وہ کسی کے بھی کوئی بھی اس کو مطلب کہ قابو میں نہیں لا سکتا تھا۔ وہ ایک درخت کے اوپر رہتا تھا۔ اس کے بعد جب بھی عید تہوار کا موقع آتا تھا، کوئی شادی ہوتی تھی، جب بھی لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے کسی بھی موقع کے لیے، تو وہ سارے کا سارا گوشت اٹھا کر لے جاتا تھا۔ ان کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ یہ سلسلہ وہاں پہ جاری تھا، لوگ بہت زیادہ مصیبت کا شکار تھے۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے پھر وہاں کے جو مسجد امام تھے ان سے یہ کہا کہ آپ کسی اللہ والے کا سراغ لگائیں اور پتہ کریں کہ اس دیو سے آخر ہم اپنی جان کیسے چھڑوائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس مصیبت کے شکار ہونے کی وجہ سے گاؤں کو چھوڑتے جا رہے تھے۔ بہت زیادہ گاؤں میں ایسی تباہی ہونے لگی تھی کہ گاؤں کی جو زمینیں تھیں وہ بھی بنجر ہونے لگی تھی، کیونکہ بہت سے لوگ وہاں سے موو کر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد حمیرہ کہتی ہیں کہ وہ جو گاؤں تھا اس گاؤں میں پھر ایک اللہ والے کو لایا گیا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ اس گاؤں کے اوپر ایک
کالے دیو کا بسیرا ہے جو کہ سارے گاؤں کو تباہ کر رہا ہے۔ تو اس دیو کو قید کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے 10 دن کا چلا کرنا ہوگا۔ اس 10 دن کے چلے میں اگر میں کامیاب ہو گیا تو یہ دیو تم لوگوں کی جان چھوڑ دے گا۔ اس 10 دن کے چلے میں وہ دیو مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے، تم لوگوں نے اگر تم لوگ وہ چیزیں دے سکتے ہو تو تب میں یہ کام شروع کروں گا۔ جس پہ گاؤں کے سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری بچیوں کی جان بچا لی جائے اور ہمارے گاؤں کو اس مصیبت سے بچا لیا جائے۔ انہوں نے چلا شروع کر دیا۔ چلے کے دوران اس نے 7 بڑی کالی بھینسیں مانگی اور کہا کہ مجھے بھینسیں چاہیے، اگر تم مجھے بھینسیں نہیں دو گے تو میں گاؤں کا ایک ایک گھر اسی ٹائم گرا دوں گا اور اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ گاؤں والوں نے 7 بھینسیں دیں۔ 7 بھینسیں دینے کے بعد پھر ابھی 5 دن چلے میں اور رہتے تھے تو اس نے کہا کہ مجھے 7 بڑے کالے بکرے چاہیے۔ اس کو 7 بڑے کالے پلے ہوئے بکرے دیے۔ پھر اس کے بعد وہ جو دیو تھا وہ ان اللہ والوں کے پاس حاضر ہو گیا اور حاضر ہو کر کہتا ہے کہ اب میں تمہاری جان تب چھوڑوں گا جب تم مجھے اس گاؤں کے کسی لڑکی کے ساتھ میری شادی کرواؤ گے۔ میں اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، میں دوبارہ پلٹ کے اس گاؤں میں نہیں آؤں گا۔ جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری شادی کسی سے بھی نہیں کروائیں گے، تم نے جو کچھ ہم سے مانگا وہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے، اب تمہارا اس گاؤں سے جانے کا ٹائم ہے۔ اب تم اپنی ایک آخری شرط بتاؤ، اس شرط کے علاوہ کہ اس کے بعد تم اس گاؤں سے چلے جاؤ۔ وہ جو دیو تھا وہ اس چیز پہ بس ضد تھا کہ میں اس گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی کروں گا اور اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس کے علاوہ میں اس گاؤں سے کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ گاؤں والے اب بہت زیادہ پریشان تھے کہ آخر ہم لوگ کیا کریں۔ اس کے بعد وہ جو دیو تھا وہ کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم لوگ یہ گاؤں ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن کوئی بھی شخص اپنی بچی کی شادی اس کالے دیو سے کروانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان اللہ والوں نے کہا کہ اس کا ہمیں کوئی اور حل نکالنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو یہ گاؤں کو نقصان دے دے گا۔ بہت سے لوگ تھے جو کہ گاؤں سے موو نہیں ہو سکتے تھے، ان کی زمینیں تھیں، ان کا سب کچھ تھا اس گاؤں میں۔ بہت سے لوگ ادھر سے چلے گئے، لیکن پھر آخری بات جو اس عمل کے دوران اس دیو سے کی گئی وہ یہ تھی، اس نے کہا کہ پھر اگر تم لوگ میری اس شرط کو نہیں مانتے تو پھر 2 لڑکیوں کی بلی چاہیے مجھے، میں 2 لڑکیوں کا خون پیوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن کوئی بھی انسان اب اپنے بچوں کو یا کسی یوں اپنی بیٹی کو بہن کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری یہ بھی شرط منظور نہیں ہے۔ جس پہ وہ دیو کہتا تھا کہ اب میں اس ساری بستی کو ختم کر دوں گا، تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، میری ایک ہاتھ ہلنے کی دیر ہے، تم لوگوں کی ساری بستی ختم ہو جائے گی۔ حمیرہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد اس دیو نے اس ساری بستی کو ختم کرنے کی جب کوشش کی تو ان اللہ والوں نے اس کے اوپر کچھ ایسا عمل کیا، آخر میں ایسا عمل کیا کہ وہ اسی درخت کے اندر قید ہو گیا۔ جب اس درخت کے اندر وہ قید ہو گیا، اس کو ایک وہ کہتے ہیں کہ جو لوہے کا برتن ہوتا ہے، لوہے کے برتن کے اندر اس کو قید کر دیا گیا۔ قید کرنے کے بعد اس لوہے کے برتن کے اوپر ڈھکن دے دیا گیا اور اس کو بند کر دیا گیا۔ جب اس کا منہ بند کر دیا گیا تو لوگ آج تک بھی، میں اس گاؤں کا نیم مینشن نہیں کروں گی، اس گاؤں میں آج تک اس درخت کے اوپر 2 بڑی بڑی آنکھیں رات کے ٹائم لوگوں کو ضرور نظر آتی ہیں۔ جو کوئی بھی اس درخت کے نیچے سے گزرتا ہے ان کو ایک بڑی بڑی 2 کالی آنکھیں نظر آتی ہیں، اور وہ دیو آج بھی شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتا۔ یعنی کہ آج بھی جب ادھر بقرہ عید پہ یا ویسے بھی کسی گھر میں کوئی گوشت وغیرہ کا سالن بنتا ہے تو وہ جو چیز دیو ہے وہ ادھر گوشت کو بننے نہیں دیتا، اور اس میں ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ جو گوشت ہے وہ اس گھر سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب لوگوں نے ادھر اپنے اس گاؤں میں پتہ نہیں کچھ ایسے تعویذ وغیرہ لگائے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جس گھر میں وہ تعویذ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ اس کا کوئی بھی وار اثر نہیں کرتا، لیکن جو بھی اس درخت کے نیچے سے گزرتا ہے اس درخت کے نیچے اس کا کالا سایہ ہے وہ ابھی بھی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جو اس درخت کے نیچے سے گزرتا ہے اس کے اوپر اس کا سایہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے اس جگہ کو بالکل وہاں سے گزرنا چھوڑ دیا ہے، اور ادھر ایک باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس درخت کے نیچے سے گزرنا منع ہے، جو کوئی اس درخت کے نیچے سے گزرے گا وہ اپنی زندگی کا ذمہ دار خود ہوگا۔ یہ کہانی تھی حمیرہ کی جو انہوں نے میرے ساتھ سرگودا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ حمیرہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ حمیرہ کہتی ہیں کہ یہ جو سٹوری ہے یہ ابھی بھی جس گاؤں کا میں نے یہ آپ سے قصہ شیئر کیا ادھر ابھی یہ درخت موجود ہے، اور ہم لوگوں نے اس درخت کو دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں سے،
وہ درخت آج بھی ادھر ویسے کا ویسا موجود ہے اور اس کے اوپر اس کالے دیو کا شیطانی سایہ ابھی بھی ہے۔ بہت شکریہ ہو میرا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میری ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر سینڈریلا نے۔ سینڈریلا کہتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنا اور اپنے بھائی کی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں اور میرے بھائی اپنے چاچو کے پاس رہنے کے لیے ان کے گھر جانا چاہتے تھے۔ ہم لوگوں کو 3 ماہ کی چھٹیاں ہوئی اور ہم لوگوں نے اپنی امی ابو سے پرمیشن لی اور اپنے چاچو کے گھر رہنے کے لیے چلے گئے۔ ہم دونوں بہن بھائی جب اپنے چاچو کے گھر پہنچے تو ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا، ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا، لیکن چاچو کے گھر کچھ عجیب سا، کچھ نارمل فیل نہیں ہوتا تھا، مطلب یوں لگتا تھا کہ کسی چیز کی وہاں پہ ایگزسٹنس ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ ہم لوگوں کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ادھر موجود ہے جو کہ اثر رکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک دن چاچو لوگ، جو میرے چاچو اور میری چچی تھیں، ان کا بھی ایک بیٹا تھا، تو ہم لوگ آپس میں بہت کھیلا کرتے تھے، ہم لوگوں کو بہت مزہ آتا تھا، ہم لوگ بہت انجوائے کرتے تھے۔ تو میری جو چاچو اور چچی کسی کے گھر دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ دعوت پر چلے گئے تو ہم لوگ پیچھے سے بالکل اکیلے تھے اور ہم سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے، چھت پہ جا رہے تھے، گھوم رہے تھے گاؤں میں، کبھی ادھر ادھر، کیونکہ ہم لوگ چھٹیوں پہ آئے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہم لوگ وہاں پہ جو دن ہم نے گزارے وہ ہمیں بڑے اچھے لگے۔ اس کے بعد ہم چاروں، یعنی کہ ہم لوگ اوپر گئے جب، تو اوپر ہم لوگ ابھی گھوم پھر رہے تھے، شام کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد، تو میری اچانک نیچے صحن میں نظر پڑی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک عورت سر جھکائے نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ خاموش ہے، بالکل صحن کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے چاچو لوگوں کا جو گھر ہے ادھر برآمدے وغیرہ نہیں بنے ہوئے، ان کے رومز کے آگے صحن شروع ہو جاتا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی اور میں نے اپنے بھائی کو بھی کہا، اپنے کزنس کو بھی کہا کہ دیکھو نیچے کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے نیچے دیکھا تو واقعی نیچے ایک عورت کالے لباس میں سر جھکائے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے اور ہم لوگوں نے کہا کہ ہم نیچے جا کر دیکھتے ہیں آخر کون ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ نیچے گئے تو نیچے جب جا کر دیکھا تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے تو اچانک سے ہمیں واش روم والی سائڈ سے پائلوں کی آوازیں آنے لگی۔ جب وہ پائلوں کی آوازیں ہمیں آئی تو ہم نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہی عورت واش روم کے اندر جا رہی تھی۔ جب وہ واش روم کے اندر گئی تو ہم لوگ بھاگ کر اس کے پیچھے گئے، ہمارے دیکھتے دیکھتے واش روم کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو کوئی بھی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ ہم سب لوگ بہت ڈر گئے اور سہم گئے۔ ہم لوگ جب روم کے اندر چلے گئے ہم نے دروازہ لاک کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاچو اور چاچی جب گھر آئی تو ہم نے ان کو یہ سارا واقعہ بتایا، ان کا بیٹا بھی ہم لوگوں کے ساتھ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم لوگوں کے گھر میں غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہے، وہ سامنے ضرور آتی ہے لیکن کسی کو بھی نقصان نہیں دیتی، لیکن تم لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے، اس نے اپنا آپ اس لیے تم لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے کہ وہ سب کو یہ چیز بتاتے ہیں کہ جب ہم اس گھر میں وجود رکھتے ہیں، میرا بیٹا بھی اس چیز کو آپ سے پہلے دیکھ چکا ہے، لیکن اس نے تم لوگوں کو اس لیے یہ چیز نہیں بتائی کہ تم لوگ ڈر جاؤ گے، لیکن اب تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ لی ہے تو اس کا ذکر بالکل بھی کسی کے آگے مت کرنا، یہ تم لوگوں کو بالکل بھی نقصان نہیں دے گی۔ پھر اس کے بعد سینڈریلا کہتی ہیں کہ ہم لوگ اتنا ڈر گئے، ہم لوگوں نے بہت مشکل سے وہ رات گزاری اور صبح ہم دونوں بہن بھائی اپنے گھر واپس چلے گئے اور اس کے بعد ہم بالکل بھی چاچو کے گھر رات کے لیے نہیں رکے۔ یہ سٹوری تھی سینڈریلا کی جو انہوں نے سندھ کراچی سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سینڈریلا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور جن کو میرے چینل کی سٹوریز پسند آتی ہیں وہ چینل کو ضرور سپورٹ کیا کریں چینل کو سبسکرائب کر کے، اور جو لوگ ابھی چینل کو صرف وزٹ کریں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر نہیں کیا تو آپ ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پہ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کچھ جو لوگ فیس بک آئی ڈی اور ای میل پہ سٹوریز شیئر نہیں کر سکتے وہ کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اور آج کا اچھا میسج یہ دینا چاہوں گی کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں، ان کی دعائیں اس آخرت اور دنیا میں ہم لوگوں کی کامیابی کا سبب بنیں گی انشاءاللہ۔ یہ میرا اچھا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔